آج رجب کی 5 تاریخ پہلے جمعہ کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پہلے جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کی یہ خاص تسبیح ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ تسبیح فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گی۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو ہر حاجت پوری ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں، اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جب آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے تو پھر آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کی خاص تسبیح ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایسی تسبیح ہے، ایسا ذکر الہی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 5 رجب جمعہ کے دن اس تسبیح کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص تسبیح راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گی۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔
اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25، 30، 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو آج 5 رجب پہلے جمعہ کے دن یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 5 رجب جمعہ کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی صورت یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رجب جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔
اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے مسائل اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس یقین کامل سے اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ایسا رزق جس میں برکتیں ہوں گی، جو پاکیزہ رزق ہوگا۔ یا رزاقو رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا رزاقو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاقو پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم ایک کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے سرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا رزاقو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 5 رجب جمعہ کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 5 رجب جمعہ کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے،
لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ پاک مجھ سے جو جانے انجانے میں دانستہ نہ دانستہ کوئی گناہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما۔ کہ جو بھی حاجت ہو جو بھی آپ کو مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبی آپ کی مدد کا انتظام کر دے گا۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔